بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع گفتگو البطیخ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ البطیخ کیا ہے؟ عربی زبان میں تربوز کو البطیخ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تربوز کے لاتعداد فائدے ہیں۔ بنیادی طور پر تربوز مفرح پیشاب آور ہے اور پیٹ سے جلن اور سوزش کو رفع کرتا ہے، اور یہ غذائیت سے بھی بھرپور ہے۔ اس کے بیج پیٹ میں سے کیڑے نکالتے ہیں اور اس کا جوس پیاس کو بجھاتا ہے، اور اگر اس کے جوس میں چینی اور زیرہ ملا کر دیں تو گردہ مثانہ دوبارہ سن لیں، اگر اس کے جوس میں چینی اور زیرہ ملا کر دیں تو گردہ مثانہ اور پیشاب کی نالی کی سوزشوں میں مفید ہے۔ یہ نسخہ جگر کی سوزش اور یرقان میں بھی مفید ہے۔ تربوز کھانے سے معدہ اور آنتوں کے زخم بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس میں بہی کی طرح پیکٹین پایا جاتا ہے۔ بہی کی طرح، آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھ لیں جس میں نے بہی کے یعنی کہ سفر جل کی پوری تفصیل بتائی ہے، اس کے کیا فوائد ہیں۔ اسی طرح تربوز میں بھی بہی کی طرح پیکٹین کی موجودگی اسے اسہال اور پیچش میں بھی مفید ثابت کرتا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات کہ سندھ میں جو تربوز پایا جاتا ہے دراصل وہ تو کڑوا ہوتا وہ ذائقے میں اس کا جو ٹیسٹ ہے، کھانے میں اس کا جو ٹیسٹ ہے کڑوا ہے، مگر سندھ کا تربوز جو وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ کڑوا ہونا کی وجہ سے اسے ہم نہیں کھاتے، مگر اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھوک کو بڑھاتا ہے اور قبض کو ختم کر دیتا ہے۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جس چیز کے بارے میں بھی بتاؤں وہ طب نبوی سے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے اوپر میں آپ کو کوئی نہ کوئی حدیث بتا سکوں، حدیث پیش کر سکوں۔ اس کے لیے کافی ریسرچ کرنی پڑتی ہے۔ چلیں، بہرحال ابن ماجہ اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکی ہوئی کھجوروں کے ساتھ تربوز کھایا کرتے تھے۔ یہ حدیث ابن ماجہ اور ترمذی میں موجود ہے۔ لیکن یہی حدیث، بالکل یہی حدیث جو میں نے آپ کو ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، کچھ اضافی الفاظ کے ساتھ سنن ابو داؤد میں بھی موجود ہے۔ کتابوں کے حوالہ جات بھی
یاد کرتے جایا کریں۔ سب سے پہلے ابن ماجہ اور ترمذی، ابن ماجہ اور ترمذی۔ اب سنن ابو داؤد میں کچھ چند اضافی الفاظ کے ساتھ تقریباً سیم یہی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس کی گرمی اس کو ٹھنڈک میں مار دیتی ہے اور اس کی ٹھنڈک اس کی گرمی کو مار دیتی ہے۔ یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے، جو کہ سنن ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تربوز کھانا بھی ہے، تربوز کھانا بھی ہے، یعنی کہ غذا کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تربوز کھانا بھی ہے اور مشروب بھی ہے۔ تربوز ریحان کے ساتھ مثانہ کو دھو کر صاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث نبوی میں ہے کہ تربوز کھانا بھی ہے اور مشروب بھی ہے، اور تربوز ریحان کے ساتھ مثانہ کو دھو کر صاف کر دیتا ہے، پیٹ کو صاف کرتا ہے، کمر سے پانی کو نکالتا ہے، باہ میں یعنی کہ مردانہ طاقت کو یہ بڑھاتا ہے، چہرے کو نکھارتا ہے اور جسم سے ٹھنڈک کو ختم کرتا ہے۔ یہ حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی، یہ 3 کتابوں کا ابھی میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں، جس میں سے سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ مستند فردوس، دوسری کتاب الرافی، تیسری کتاب البطیخ، ہاں اور ایک اور کتاب یاد آ گئی، چوتھی کتاب ابو عمر ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی آپ لوگوں تک پہنچاؤں یا آپ لوگوں کو بتاؤں وہ خالصتاً حدیث نبوی سے ہو یا طب نبوی سے ہو، اور میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنے والد محترم پروفیسر حکیم رانا جمیل احمد صاحب کے مشن کو لے کر چلوں، اور میری اور کوئی خواہش نہیں، صرف آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ میرے والد محترم پروفیسر حکیم رانا جمیل احمد صاحب کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں، اور مجھے صرف اور صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور ایک گزارش ہے آپ سے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کی ٹلی کو بھی بجا دیں۔ والسلام۔